بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 449 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد ہے اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ نبی کا ہم نبی اکرم کا ہم سفر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول۔ مسئلہ: ماہ رمضان کا پالنا شرعاً یعنی شرعاً تین طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، دوسرا یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، اور جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو شعبان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ: شعبان کی 29ویں تاریخ کی شام کو اگر ابر وغیرہ کے سبب چاند نظر نہ آئیں اور کوئی شرعی شہادت بھی چاند دیکھنے کی نہ پہنچے تو اگلا روز یوم الشک کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حقیقتاً چاند ہو گیا ہو مگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج چاند ہی مطلع پر نہ آیا ہو۔ اس روز میں چونکہ شہود شہر یعنی رمضان کا پا لینا صادق نہیں آتا، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ تاکہ فرض اور نفل میں اختلاط اور التباس نہ پیدا ہو۔ مسئلہ: جن ملکوں میں رات دن کئی مہینوں کے طویل ہوتے ہیں، وہاں شہود شہر یعنی رمضان کا پا لینا بظاہر صادق نہیں آتا۔ اس کا مقتضی یہ ہے کہ ان پر روزے فرض ہی نہ ہوں۔ فقہائے حنفیہ میں سے حلوانی اور قبائلی وغیرہ نے نماز کے متعلق تو اس پر فتویٰ دیا ہے کہ ان لوگوں پر اپنے ہی دن رات کے اعتبار سے نماز کا حکم عائد ہوگا۔ مثلا جس ملک میں مغرب کے فوراً بعد صبح صادق ہو جاتی ہے، وہاں نماز عشاء فرض ہی نہیں شامی۔ اس کا مقتضی یہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے، وہاں 6 مہینے میں صرف 5 نمازیں ہوں گی، اور رمضان وہاں آئے گا ہی نہیں، اس لیے روزے بھی فرض نہ ہوں گے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے امداد الفتاویٰ میں روزے کے متعلق اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا ویلاگ۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں اس کا بقیہ حصہ ڈسکس کیا جائے گا۔ یا اللہ ہو یا رحمان، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، ایک تارے کی تار میں اللہ، مقتل میں اور دہر میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ۔ یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان۔